في صلواتي. آج بدفعلی کا مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اس کی کوئی حقیقت نہیں رکھی. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اور فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، آپ نے فرمایا لا ادوا ولا طیارۃ ولا حامہ ولا سفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں مرض کا لگنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مطلب بیماری میں اس کی ذات سے کوئی صلاحیت اور صفت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو لگ جائے. وہ اللہ ہے جو بیماری کو لوگوں کو دیتا ہے. یہ معنی ہے چھوت چھات کا. بیماری خود سے نہیں لگتی، بیماری متعدی نہیں ہوتی. معنی یہ ہے کہ بیماری میں خود سے یہ صفت نہیں ہوتی کہ کسی کو لگ جائے. وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو صفت دیتا ہے لگنے کی، مطلب اللہ کی طرف سے لگتی ہے، اس میں ذاتی صفت نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بیماری میں احتیاط نہ کریں. آپ احتیاط کر سکتے، احتیاط کی جانی چاہیے. یاد رکھیے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹوں کو بغیر خارشی اونٹوں سے الگ کرنے کا حکم دیا. کہا جن اونٹوں کو کھجلی ہے ان کے باڑے الگ کرو اور جن کو کھجلی نہیں ہے ان کے باڑے الگ کرو. اونٹ کو جب کھجلی ہوتی ہے وہ اپنے دانتوں سے کھجا کھجا کر اپنے بالوں کو نکال کر اپنے جلد کو بھی کھا جاتا ہے، خون نکال دیتا ہے. تو کہا الگ رکھو. کیوں؟ یہی احتیاط ہے. لیکن بیماری میں خود سے پھیلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. مشرکین مکہ میں عقیدہ یہ تھا بیماری خود سے پھیل سکتی ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ کوئی بیماری اپنے آپ سے نہیں پھیلتی، اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے. سمجھے آپ بات کو؟ یہ تو کہا آپ سے فرماتے لا ادوا، کوئی مرض خود سے لگنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. فرمایا ولا طیرہ، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے مرض نہیں جاتا، اور نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدفعلی کی، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا طیرہ، ٹھیک. وہ جو عرب کیا کرتے تھے، پرندے کو لے کے اڑاتے تھے، سیدھے طرف گیا کام کرنا ہے، الٹے طرف گیا کام نہیں کرنا ہے. تو کہا بدفعلی کی، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مطلب کسی چیز کی وجہ سے خیر اور شر کا جو انسان عقیدہ رکھتے اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. آپ نے فرما دیا. تیسرا فرمایا ولا حامہ، اور پھر فرما اور کہا اسی طرح جو ہے نہ الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مشرکین مکہ میں یہ بھی ایک عقیدہ تھا کہ الو جس جگہ چلائے وہاں نحوست آتی ہے، وہاں بدشگونی ہوتی ہے، وہاں برائی آتی ہے الو کے چلانے. اب یہ ایک عجیب بات ہے، ایک جگہ عربوں میں یہ عقیدہ ہے کہ الو چلائے تو برائی آتی ہے، ایک جگہ یورپ میں یہ عقیدہ ہے کہ الو بڑا ہوشیار ہوتا ہے. اب کیا ماننا چاہیے؟ ایک طرف یہ ہے اہل عرب کے اندر، مطلب مشرکین مکہ میں اس زمانے میں دور جہالت میں 13 کو منحوس مانا جا رہا ہے. سارے یورپ میں اور امریکہ میں آج بھی 13 کو منحوس مانا جاتا ہے، 13 کو منحوس مانا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ 13 کا دن تھا جس روز عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا. فرائیڈے the 13 تھا، وہ جمعہ کا دن تھا اور 13 تاریخ تھی. تو لہٰذا وہ کہتے 13 جو ہے یہ نحوست والا نمبر ہے. تو عربی کہہ رہا ہے کہ نحوست والا دور جہالت میں، آج کا پڑھا لکھا امریکن اور یورپین کہہ رہا 13 منحوس ہے. اس حد تک منحوس ہے 13 کہ اگر آپ کو اگر نالج ہوگا یورپ اور امریکہ میں 13 فلور نہیں ہوتا بلڈنگس میں، 11 12 14. آپ بولیں گے 13واں کا نہیں ہوتا ہے. اس کی نحوست سے بچنے کے لیے گنتی کے اعتبار سے 13ویں جگہ پہ 14 ہوتا ہے. لیکن وہاں آپ کو یہی حقیقت دیکھنا ہے تو یورپین فلائٹس میں اگر آپ نے کبھی سفر کیا ہو تو آپ سیٹس دیکھیں گے، فرسٹ کلاس کی سیٹ شروع میں ہوتی ہے 1 2 3 4 ان کی ABCD سیریز. اس کا شروع ہوتا ہے 10 نمبر سے شروع ہوتا ہے، 10 11 14 15 16 17. سیٹس بھی نہیں ہوتا، 13 نمبر کی سیٹ بھی نہیں ہوتی فلائٹس میں. گھر نہیں ہوتا، فلائٹ کا نمبر 13 نہیں ہوتا، 11 12 14 15 16 17 13 نہیں. اسٹریٹ کے نمبر 11 12 14 15 اور 13 کا ہے غائب. نحوست مانتے ہیں. اچھا وہیں چائنیز کلچر میں 13 خیر کلانے والا ہے. اب کیا ماننا؟ زیادہ اور کم کا اصول ہے تو چائنیز کی ماننا پڑیں گے، زیادہ ہو ہے تعداد میں. ان کے نزدیک 13 خیر کلانے والا ہے. کیوں خیر کلانے والا ہے؟ اور اسی طرح ہندو قوموں میں بھی 13 خیر کلانے والا ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہر وہ نمبر جس کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد ریمائنڈر 1 آئے وہ خیر کو لانے والا ہے، اور 13 کا ریمائنڈر 1 آتا ہے. 13 کو اگر آپ تقسیم کریں تو تقسیم کرنے کے بعد بھی ایک بچنے ہی والا ہے، اس میں ختم نہیں ہوتا وہ ڈیوائڈ کرنے کے بعد. سمجھے آپ بات کو؟ 13 کو 13 سے کرے بھی تو ایک بچیں گا، 13 کو 2 سے کریں گے تو 6 آئیں گا، پھر 6 کو وہ آپ ختم کریں گے، ریمائنڈر 1 بچتا ہے اس کے کیلکولیشن کے. وہ لوگ خیر مانتے ہیں.
سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال عجیب و غریب فلسفہ، ایک طبقہ بولیں گا یہ خیر ہے تیرا، دوسرا کہہ رہا یہ شر ہے، سمجھ رہے آپ؟ تب مانا کس کا جائے؟ یہ سب توہام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی تیرا برا نہیں ہے، کوئی بلی کا جانا منحوس نہیں ہے، کوئی میٹھا چیز کھانے سے خیر اور تیز چیز کھا کر کے تو شر آتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ہمارے توہام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، وہم توہم شگن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر فرمائے ولا سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، چونکہ دور جہالت میں مشرکین مکہ سفر کو منحوس مانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مطلب سفر منحوس نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ نبی اپنے زبان سے کہے سفر منحوس نہیں ہے اور اس کا امت ہی کہے نہیں سفر منحوس ہے۔ 13 تاریخ سفر کی تو الٹیمیٹ منحوس ہے نا، 13 تیزی بس حال میں بس آنے والی ہے، آج 9 سفر ہے تقریباً، تو اب حال میں آنے والی ہے 13، بہت تیزی بہت فاسٹ چلنے والی وہ دن۔ پھر غیر مسلم آئیں گے، مسلمان جو اپنے صدقات نکالیں گے، انڈا، بھلاواں، لیمبو، لال مرچ، ہری مرچ، تیل، نمک، ہلدی اور مرچی ڈالیں گے، اور وہ غیر مسلم میں سے ٹرے اور تش لے کر آئیں گے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں دیں گے، پھر ایک تھیلے کے اندر ان میں کیا ڈالیں گے؟ آٹا دیں گے ان کو۔ یہ سب چیزیں یاد یہ سب ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سب ہوتا تھا، اور آج بھی جہاں کتاب و سنت کا صحیح عقیدہ نہیں، آج بھی یہ سب ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، اور شاید اللہ رحم کرے اگر ہم نے علم حاصل نہ کیا، اسلام پر عمل نہ کیا تو یہ ہوتا رہے گا، ایسا لگ رہا ہے معاملہ ہو رہا ہے یہ ساری چیز، ٹھیک ہے۔ تو کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر جو صحیح مسلم کے اضافی لفظ یہ ہے لا ادوا، مرض کی کوئی حقیقت نہیں، مطلب چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفر، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں، ولا غول، اور بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بھوت پریت نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف دینے زندہ یا مردوں کی شکل میں آتے ہیں، یا مختلف قسم کی گندی گندی شکلوں میں آتے ہیں تاکہ انسان ڈر جائے اور بھوت پریت والا عقیدہ ہے۔ تو بھوت پریت کچھ نہیں، دنیا میں کیا کیا ہے؟ انسان ہے جو سب سے بڑا شیطان خود ہی ہے، اس سے بڑا شر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا بھوت اور کیا پریت، ٹھیک ہے۔ دوسرا جن ہے جو انسانوں کو تنگ کرتے دکھتے نہیں، اور تیسرے فرشتے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بس پریوں کا اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ ہوتا ہے، کوئی پری اور کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کہا ولا غول، بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو سنن ابو داؤد کی، اس میں آپ نے فرمایا کہا لا ادوا، بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، ولا حامہ، اور پھر آگے فرمایا الو کا نکلنا کوئی بری بات نہیں ہوتا، الو کا گھر پہ بیٹھنا یا چلانا کوئی بری بات نہیں، ولا پھر آگے فرمایا ولا نوآ، اور پھر فرمایا کہ ستارے کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے، پھر آگے فرمایا ولا سفر، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو دیکھیے ایک روایت میں 4 الفاظ آئے، بعد کی روایت میں غول کا لفظ زیادہ آیا، اور اس کی بعد کی روایت میں نوآ، ستارے کا اضافی الفاظ آیا، گویا 6 چیزوں کی آپ نے فرمایا کوئی حقیقت نہیں، ایک کے بعد ایک 6 ہو گئے۔ بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سفر منحوس نہیں ہوتا ہے، پھر فرمایا ستارے کی کوئی اپنی ذاتی تاثیر نہیں